السلام علیکم امان پروردہ کی ایپیسوڈ 15 کے ساتھ میں آ چکی ہوں. بہت ہی مزیدار اور اسپیشل داریہ اور داران کی اسپیشل سینز والی ایپیسوڈ ہے. تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کہ اس کی طرف. تو لیٹس اسٹارٹ. پرنسپل اسلام کے آفس میں اس وقت ثانیہ اور اس کے 4 عدد دوست موجود تھے. ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر تبریز شاہ براجمان تھے جن کی گاہے بگاہے پیچھے مڑتی برہم نظر ان پانچوں کی ٹانگوں کو کپ کپا رہی تھی، جبکہ پرنسپل اسلام پشیمانی کے سنگ نظریں گرائے بیٹھے تھے. ساری بات تبریز شاہ نے نہ صرف گوشت گزار کی بلکہ ان پانچوں کو بلوا کر ایک بار سختی سے تفتیش کی تو پانچوں نے سارا کچھ سچ سچ اگل دیا. الٹا جان کے لالے الگ پڑے تھے. ان لوگوں کی ذرا سی غلطی سے ان کے فیورٹ پروفیسر کی عزت پر حرف لایا تھا. میں تو اپنی اس جگہ دفن محسوس کر رہا ہوں خود کو. تبریز صاحب، ان پانچوں نے مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. میں نے آیات کو وہ کہا جس تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ لوگ ملوث ہوں گے اس سازش میں. سب اتنا حقیقی تھا کہ مجھے لگا ہی نہیں کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے. پشیمانی اور کرب کے علاوہ ایک تکلیف اور پچھتاوے کی شدت بھی تھی جس نے پرنسپل اسلام کی آواز میں خراشیں ڈال دیں. تبھی بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ آنکھوں دیکھا سب سچ نہیں ہوتا، سو پہلے پرکھیں پھر بولیں. اب ان پانچوں کی کیا سزا تجویز کریں گے آپ اسلام صاحب؟ بلکہ 6 کی ماول بھی ان کو ملی سزا میں برابر شریک ہوگی. بھلے وہ ہماری بیٹی ہے، غلطی ساری انہی کی تھی. تبریز شاہ سنجیدگی سے مدعے پر آئے. پرنسپل اسلام نے رحم طلب نگاہ تبریز شاہ پر ڈالی جو ان پانچوں تک پہنچتے تیش سے بھر گئی. ان سب کو اس وقت کوئی دوسری سزا دینا ان کے فیوچر سے کھلواڑ ہوگا. بس یہ سب آیات سے معافی مانگے اور اسے واپس کالج لے کر آئیں. اور یہ بھی کہ وہ میری کہی ہر بات درگزر کرے گا اور واپس ایز اے کیمسٹری پروفیسر جوائن کرے. بس یہی سزا ہے ان کی. میں اس کے پیر پکڑنے پر بھی تیار ہوں. پرنسپل اسلام کی شرمندگی دیکھتے تبریز نے اس سزا کو بہتر اور مناسب سمجھا، جبکہ وہ پانچوں بھی ڈبڈبائی آنکھیں لیے اس پر آمادہ تھے. مناسب ہے، چلیں ہم چلتے ہیں، پھر ماول کو سمجھا دیں گے سب. اللہ حافظ. معاملہ سمیٹتے ہی تبریز شاہ نے اجازت چاہی، جس پر پرنسپل اسلام نے اٹھ کر مصافحے کو ہاتھ بڑھایا جس سے تبریز شاہ نے تھاما، جبکہ خود بھی وہ پلٹ کر ایک برہم نگاہی ان پانچوں پر ڈالتے اپنی شاندار پرسنالٹی کا سحر بکھیرے آفس روم سے نکل گئے. جبکہ اب پرنسپل اسلام تھے اور وہ 5 جن کی اس وقت روحیں فنا لگ رہی تھی. تم لوگوں کی وجہ سے اپنا ہی تھوکا چاٹنا پڑ رہا ہے مجھے. جی تو چاہ رہا ہے سب کو کالج سے نکال دو، دفع ہو جاؤ پانچوں اپنی یہ منحوس شکلیں لے کر. جس قدر اسلام میں قوت تھی تمام تر کو استعمال میں لاتے چنگھاڑتے ہوئے ڈپٹا. پانچوں مرجائی شکلیں لیے فوری آفس سے نکلتے چلے گئے. جبکہ ان کے جاتے ہی اسلام نے مٹھی بھینچ لی. تبریز نے مایا کو سب بہتر کا میسج بھیجا اور یہ بھی کہ وہ پہنچ رہے ہیں، دونوں تیار رہیں. لیکن تبریز پہلے جا کر ایاد اور حمین سے مل کر دل کی تسلی چاہتے تھے. ایاد جب سے گھر آیا اپنے روم میں ہی تھا. حمین آفس سے آ کر چینج کیے روزمرہ کی طرح لنچ بنانے میں مصروف ہو گیا. ایاد کس جہنم میں جل رہا ہے اسے خبر ہی نہ ہوئی. یہ تو اچانک پہلے تبریز کی آمد کے جھٹکے اور اس سے پتہ چلتا معاملہ تھا جو اسے سن و ساکت کر گیا. اتنا سب ہو گیا یا میرے اللہ! حمین کے چہرے کی رنگت زرد پڑی، جبکہ اسی لمحے دونوں کی توجہ اپنے کمرے سے نکلتے ایاد پر پڑی جو لاؤنج میں ماموں کے ساتھ بیٹھے تبریز شاہ کو دیکھتا ٹھٹک کر رکا. اسے تبریز شاہ کی موجودگی سے پتہ چل چکا تھا کہ جس تکلیف اور غصے کو وہ ماموں سے چھپا رہا تھا وہ ان کے محترم یار کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں. ایاد ماموں کے پکارنے پر چاروں ناچار ان تک پہنچا. مجھے ابھی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ دیر جم جا رہا ہوں، انجوائے کریں آپ دونوں. بنا دونوں کی پریشانی کی کوئی فکر کرتا اسپاٹ لب و لہجے میں کہے باہر کی طرف بڑھ گیا. جبکہ حمین اور تبریز دونوں کے چہرے مرجھا کر رہ گئے. آپ پریشان نہ ہوں، میں نے کالج جا کر کافی حد تک حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اب مجھے بھی اجازت دیں. عزیز جان فکر مند ہو رہی ہوں گی ہم سب کی خیر موجودگی پر. تبریز بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو حمین بھی فوری اٹھ کھڑا ہوا. ایاد کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں تبریز، غصہ اس کا بہت برا ہے، جو کچھ ہوا ویسے بھی وہ حق پر ہے. وہ آئے تو سمجھاؤں گا اسے. حمین کے تعصب کے سنگ پشیمان ہونے پر تبریز نے پیار سے حمین کی گال تھپکائی. وہ یقیناً جائز غصہ کر کے گئے ہیں، ہمیں برا نہیں لگا، چلیں پھر ملتے ہیں. حمین ان کی نرم سی حوصلہ افزائی پر قدرے پشیمانی سے نکل آیا. دروازے تک تبریز کو سی آف بھی کیا لیکن پھر اپنا ہی سر تھام کر رہ گیا. تبریز واپس ہاسپٹل پہنچے تو ڈسچارج ہوتے ہی واپس ہوشاب کی روانگی پکڑی. شکر کہ عزیزے کو شک نہ ہوا کیونکہ ماول اور تبریز نے مایا کو 5 بجے تک اس کی شاپ پر ڈراپ کیا. خود شاہ حویلی پہنچے. عزیزے کو کوئی شک نہ ہوا کیونکہ اکثر ماول اکیڈمی کے بعد اتنے بجے ہی لوٹا کرتی تھی. تبریز کمرے میں آئے تو ماول بھی بابا سے حیات کا پوچھنے ان کے کمرے میں آئی، پر چینج کر کے کمرے میں آتے تبریز شاہ نے ایسا ناراض نگاہوں میں سمویا کہ ماول کے پیر کپ کپا گئے. جو ہوا آپ کی وجہ سے ہوا ماول. ان کی شرافت اور نیک نامی پر کالک لگنے والی تھی. کس قسم کی پرلے درجے کی گھناونی حرکت تھی یہ؟ دماغ نام کی چیز نہیں ہے کیا آپ میں؟ اچھی لڑکیاں ایسے کسی بھی غیر محرم سے پرینک کرتی ہیں کیا؟ وہ کروڑوں میں ایک سے ہی، پر آپ نے ہمارا سر جھکا دیا ہے. چلی جائیں. اس وقت غصہ اب تک اخیر شدت لیے تھا. وہ قریب چلی آئی، نم نم آنکھوں سے بابا کو دیکھا. بابا میں وہ روئی تو تبریز کا سخت دل پگھل گیا.
ابھی جائیں ماول، آپ سے کل دوران ہی آ کر اب نپٹے گا۔ آپ نے آج یہ حرکت کی، کل اس سے بھی غلط کر سکتی ہیں۔ آپ کی سرزنش ضروری ہے، ہٹیں۔ تبریز شاہ کے کچھ ماننے والے آج جمع تھے حویلی میں، جو ہفتے کے کسی ایک دن وظائف وغیرہ لینے جمع ہوتے، کیونکہ ان کو تبریز شاہ کے بتائے وظیفوں سے ثمر ملتا، پھر طبی مشورے بھی، کیونکہ حکمت بھی جانتے تھے۔ وہ ماول پر اس وقت اس قدر غصہ تھے کہ اس کے بہتے آنسوؤں کی پرواہ بھی نہ کی اور پاس سے گزر کر اپنے کمرے سے نکل گئے۔ ماول کا دل بہت رنج میں تھا، اور داران کا سن کر تو وہ اور دکھی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بابا کی طرح نرمی برتنے والا نہیں تھا۔ کیسے کوئی کسی کو کیڑے مکوڑے کی طرح مار سکتا ہے؟ وحشی ہو چکے ہیں لوگ۔ اس وقت داریہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، جو کرنا تھا اسے کل کرنا تھا۔ سڑک کنارے ڈلوانی لائن پر بیٹھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے حسک کے اندر اترتے گرم لوہے کا منظر سوچے جا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک 14 سالہ بچہ پکوڑے، سموسے اور جلیبی کی ریڑھی لگائے ہوئے اپنے کام میں مگن تھا۔ باجی پکوڑے کھاؤ گی؟ پیسے نہیں ہیں، تب بھی کوئی بات نہیں، یہ لو۔ اس کی سوچوں کا ہلا نرم معصوم آواز سے شناسا ہوا۔ داریہ نے غائب دماغی سے اس بولے سے بچے کو دیکھا، جس نے پلاسٹک کی پلیٹ میں 10 کے قریب پکوڑے رکھے تھے اور ہری لال چٹنی بھی۔ ہیں پیسے؟ تمہارے لذیذ پکوڑوں کی قیمت تو میرے پاس سے نکل ہی آئے گی۔ آؤ بیٹھو، کیا پڑھتے نہیں ہو؟ داریہ کی آنکھیں سارا غم بھولیں۔ بشر نامی وہ بچہ فوری داریہ کے پاس ہی بیٹھا۔ کوئی گاہک تو تھا نہیں شام کے اس پل، تبھی سے فرصت ہی فرصت تھی۔ پڑھتا ہوں مدرسے میں، 8ویں کلاس میں ہوں باجی۔ بابا ایک ہفتے سے بیمار ہیں تو ان کی ریڑھی میں لگا رہا ہوں، پر آتے جاتے لوگ مفت میں ہی مجھے بچہ سمجھ کر میرے پکوڑے سموسے اٹھا کر چلے جاتے رہے، کچھ نہیں پیسے دیے۔ آپ ادھر کیوں اداس ہو کر بیٹھی تھی؟ کیا آپ بھی میری طرح غریب ہیں؟ میں نے آج 1800 کمایا ہے، اگر چاہیے۔ اس بچے کی تنگ دستی اپنی جگہ، لیکن داریہ تو اس کے سمندر سے بڑے دل پر آبدیدہ ہوئی۔ لپک کر اس کو گلو گیر لہجہ سنے ماتھا چوما، جو اس بچے کو بھی اپنائیت بڑا احساس بخش کیا۔ اس کی گرے نم آنکھیں مسکرا دیں۔ میں بھی غریب ہوں، لیکن تمہاری طرح ابھی میرے پاس بہت بڑا دل نہیں ہے، اور ہاں، اپنے حق کے لیے خود لڑنا پڑتا ہے۔ ایک کو اپنی چیز اٹھانے دو گے تو اس کی دیکھا دیکھی 2 آئیں گے، 10 کو روکو گے تو ممکن ہے کسی ایک کو سمجھ آ جائے۔ عمروں میں کیا رکھا ہے بچے، اصل ہمت تو تجربہ دیتا ہے، اور غربت سے بڑا استاد کون ہوگا بھلا؟ کل سے تم کسی کو اپنی ریڑھی سے کوئی چیز مفت میں اٹھانے نہیں دو گے، اور میں پورا دن تم پر نظر رکھوں گی۔ داریہ نے اسے جو سمجھایا، اس بشر نامی بچے کی معصوم کانچ آنکھیں جیسے بھیگیں۔ وہ داریہ کا دل کاٹ گئیں۔ وہ معصوم بچہ رو دیا، کیونکہ اتنا بہادر نہیں تھا۔ صبح سے داریہ کو تلاش کر کر کے تھک جاتا۔ داران رکا بھی تو ٹھیک کہ سڑک کی دوسری پار، جہاں سے وہ لڑکی اس بچے کے ساتھ بیٹھی، اس کو خود سے لگائے ہوئے دکھائی دی۔ داران ماہر شاہ کی آنکھوں کا سارا غصہ، دن بھر کی خواری، تھکاوٹ اس دنیا کے خوبصورت منظر نے نگل لی۔ روتے نہیں ہیں، دنیا بہت بری ہے، روتوں کو رلاتی ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ داریہ نے اس کے آنسو پونچھے تو وہ سر ہلاتا، اپنے رندے گلے سے تھوک نگلتا مسکرایا۔ بشر، اس کے نام کی مٹھاس پر داریہ مسکرائی۔ دونوں نے کچھ دیر خاموشی سے پکوڑے انجوائے کیے۔ وہ اتنے لذیذ تھے کہ داریہ نے ایسا ذائقہ 5 اسٹار میں بھی نہ چکھا۔ پکوڑے، سموسے اور جلیبی تل تل کر اس بچے کے ننھے ننھے ہاتھ تک سوجے ہوئے تھے۔ بہت ہی پیارا نام ہے تمہارا۔ آج سے تم داریہ کے دوست ہو، اور میں جب بھی کراچی آؤں گی تم سے ملوں گی بھی، اور ہم یوں ہی بیٹھ کر پارٹی کیا کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ تم بہادر بنو گے۔ داریہ نے اس کی پکوڑوں والی پلیٹ اسے واپس دی، پھر اس وعدے کو کرنے میں بشر گھبرا رہا تھا۔ داریہ نے اپنے فون کے کیس کو نکالا اور وہاں رکھے 5000 کے فولڈ 2 نوٹ نکال کر چپکے سے بشر کی جیب میں رکھے۔ باجی، وہ بوکھلا کر پیسے نکالنے لگا۔ جب داریہ نے اٹھ کھڑا ہوتے اسے منع کیا، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے بابا کے لیے ہیں، شاید جو پیسے میرے کام نہیں آئے، ان سے تمہارے بابا کو شفا مل جائے۔ میرے لیے یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں بشر، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر یہ کسی کا درد نہ مٹا سکیں۔ بہت تکلیف میں تھی کہ بشر کو وہ بہت اپنی لگی، جیسے بڑی بہن ہو۔ میری بھی ایک شرط ہے، پھر آپ ہمیشہ فری پکوڑے لیں گی، ورنہ میں نہیں مانوں گا باجی، اور بابا بھی ناراض ہوں گے۔ بشر کی آواز آنسوؤں نے نگلی تو داریہ فوری اس کو گلے لگاتی مان گئی۔ اچھا بابا، اوکے، میں آپ سے بشر کی مفت اور گاہک اب خوش۔ وہ ہنسی تو بشر بھی ہنسا۔ وہ دونوں ہنسے تو ان کی یہ خوشی دیکھ کر داران ماہر بھی مسکرایا۔ باجی، آپ بہت پیاری ہو، مجھے پسند آئی ہو، اور کھاؤ گی پکوڑے؟ بشر نے چہک کر دل تک پیش کر دینا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ داریہ اپنی ٹینشن بھول ہی گئی۔ مانا کھا پی کر میں موٹی نہیں ہوتی، پر ایک اور پکوڑا کھایا تو ایسا ہی بد شکلا پمپل میرے منہ پر حاضری دینے آ جائے گا۔ میرے حصے کا تم کھا لو، اور ہاں، اب گھر جاؤ، کیونکہ کافی شام ہو گئی ہے، کل یہیں ملنے آؤں گی تم سے، پھر تمہارے گھر کا ایڈریس بھی لے لوں گی۔ پیار سے بشر کی گالیں سہلاتی وہ اس کو ڈھیر سارا خوش کیے فکر سے سمجھاتی بولی، جس پر وہ فوری فرما برداری سے ہاتھ ہلاتا ہوا اپنی ریڑھی کی طرف بڑھا، تمام سامان وغیرہ سمیٹا اور ریڑھی لیے وہاں سے روانہ ہوا، پر جاتے جاتے بھی پلٹ کر داریہ کو ہاتھ ہلانا نہ بھولا۔ وہ تب تک مسکراتی رہی جب تک اسے بشر دکھائی
دیا مگر اس کے اوجھل ہوتے ہی پورے وجود میں ایک بار پھر حسک کی لہو لہان حالت یاد کرتے کپکپاہٹ اتری جس نے داریہ کے جسم تک میں لرزش جگائی۔ ابھی وہ اس ذہنی حالت میں ہی نہ تھی کہ یہ سوچ پاتی داران یہاں کیوں آیا اس کے پیچھے۔ وہ خود بھی ہوٹل واپس جانے کا ارادہ کیے جب مڑی تو سامنے کھڑے داران کو دیکھ کر ایک لمحہ تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تم پھر سے؟ داریہ کے منہ سے بنا سوچے نکلا۔ سانس وہ استوار کرتی سخت تکلیف کا شکار تھی۔ کام کیوں رہی تھی تم؟ کیا کر کے آئی ہو؟ یہ خون کی مہک آ رہی ہے۔ تمہارے لباس سے کسی کا قتل کر دیا کیا؟ بنا اس کے سوال کا جواب دیے ہوئے سب بانپتا پوچھتا داریہ کے دماغ کی چولنے ہلا گیا۔ تم کیا ویمپائر ہو جو تمہیں سوکھے خون کی مہک اور سیاہ لباس پر بھی رنگ نظر آ گیا؟ ہو کون تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری جاسوسی کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ بہت بری ہوں اور تمہاری امان کے لائق نہیں ہوں؟ تم مت کرو کیونکہ میں یہ سب جانتی ہوں۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی اس پراسرار شخص کو جو ایک طرف زہر لگ رہا تھا تو دوسری طرف کسی پرزور کشش کے سنگ ہر لمحہ داریہ کو جکڑ رہا تھا۔ کہاں رکی ہو؟ ایک بار پھر داریہ کی شکایت کو رتی برابر اہمیت نہ دیتے اسپاٹ سوال اس کی برداشت کی حد ختم کر رہا تھا۔ وہ جاؤ سر سے اترو میرے، چنگھار کر اسے بھاری وجود کو پرے کرتی وہ اس کچی سڑک کی طرف چل پڑی۔ جو پوچھوں اس کا جواب دیا کرو داریہ، اس کی بازو سے جھنجھوڑے پلٹائے پس سا کراتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے داران کی حرکت داریہ کو بھی چھیڑ گئی۔ اور جب میں کچھ پوچھوں تو فرعون کی ممی بن جایا کرو تم خود۔ جاؤ یار دماغ کی لسی نہ کرو میری، اس وقت تمہارا بھی خون کر دوں گی۔ سخت بیزار موڈ میں کاٹ کھانے کو دوڑی۔ یار نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھی؟ داران کو ڈائریکٹ آگ لگی۔ پھر کیا میری ماں ہو جو میرے سر پر ضرورت سے زیادہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ بھی جسے ہر لحاظ بالائے طاق رکھ دیتی۔ پنجے لڑانے کے چکر میں تمیز کا دامن چٹک گئی۔ کس قدر بدتمیز ہو تم؟ داران کو ہول اٹھے۔ آگے سے وہ اپنی بازو چٹک کر چھڑواتی زہریلا ہنسی۔ معلومات دینے کے لیے شکریہ، اب جاؤ گے یا موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہو یہاں کھڑے؟ داریہ کی بدتمیزی بڑھی جبکہ اس وقت سامنے دیوار بھی ہوتی تو داریہ سر مار لینے میں بھی کوئی آڑ محسوس نہ کرتی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ داران نے اس کی ہٹ درمی اتنی برداشت کی جتنی کر سکتا تھا اور وہیں سے بازو میں اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ داریہ اس کی جرأت پر جل بھن گئی اور جب تک بچوں کی طرح ٹانگیں ہلا کر مزاحمت کی اس کے شکنجے سے آزاد ہوتی تو اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل کر بٹھاتے دروازہ ٹھک سے بند کرتا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ کس قسم کی جرأت تھی اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پیچھے بیٹھی آگے کو جھکاتی اس کے کان میں چلائی، موت کے کنویں میں۔ داریہ کیا کم منہ پھٹ تھی؟ داران نے تو شاید ڈگری لے رکھی تھی۔ داریہ نے اتنے غصے کے باوجود مسکرا کر واپس پیچھے ٹک کر بیٹھے سیٹ سے ٹکا لیا۔ کہاں رکی ہو بتا دو ورنہ اپنے ہوٹل لے جاؤں گا۔ داران کی گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد دی دھمکی پر داریہ ٹھٹکی۔ مطلب؟ داریہ پھر سے اس کی طرف جھک کر کان میں گھسی۔ داران نے خود کے لیے اس لمحہ اللہ سے بس صبر مانگا۔ مطلب یادداشت کیا بہت کمزور ہے؟ تمہیں جانے دینے کی ایک قیمت تھی داریہ ذی الحان اور وہ تھی میرا حق۔ اس سکون سے وہ داریہ کے حواسوں پر بجلی گرا کے آگے کئی لمحے اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے گھوری۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا پر اپنے حق کے معاملے میں داران ماہر کو اتنا منہ پھٹ دیکھ کر وہ سراسیمگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ فوری گھبرا کر اپنے ہوٹل کا بتاتی وہ پیچھے ہو کر ٹھیک سے بیٹھے شرافت کا نمونہ بن گئی۔ پھر نہ تو ہوٹل پہنچنے تک داریہ کے بولنے کی آواز آئی نہ سانس لینے کی۔ داران راستے میں ایک جگہ رکا اور جب واپس آیا تو داریہ کے لیے ایک سمپل سا نائٹ ڈریس تھا۔ کچھ چاکلیٹس تھیں، کچھ پف پیسٹریز اور کچھ اسٹریس ریلیزر پین کلرز۔ داریہ نے داران کے شاپنگ بیگ کو بھی شرافت سے تھاما مگر جب اس نے اندر موجود یہ سب دیکھا تو جھٹکا لگنا فطری تھا۔ یہ سب داریہ کا فیورٹ تھا اور اسے اس وقت پین کلرز کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ ایک بار پھر اس شخص کی کڑوی ذات اور مٹھاس سے بری پیش قدمی پر حیرت کا مجسمہ بن گئی۔ ایسا کیوں لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا اور یہ میسنا مجھ پر ہی سب کر کے لائن مارے جا رہا۔ او میرے اللہ، میرے خواص مجھے واپس کر دیں۔ داریہ کا بس نہ چلا، زور زور سے چلانے لگتی۔ گہرے گہرے سانس بھر کر خود کو کمپوز کرنے پر ہی گزارا کرتی رہی۔ انیب کو پورا دن وقت ہی نہ ملا کہ وہ پیلس لوٹ کر جاتی۔ رات میں ہی گئی، دادوں سے آتے ہی کوری وصول کی کیونکہ اسے صبح کہہ کر بھی گئی تھی۔ پورا دن اپنی صحافت میں مگن وہ تھکی ہاری آتے ہی چینج کرنے گئی اور جب تازہ دم ہوئے واپس آئی تو دادوں کو کچن سے نکلتا دیکھتے رکی۔ کافی مانگی ہے اس نے، جاؤ دے کر آؤ۔ بات تو تم نے میری نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے انو۔ برہمی جتاتی دادوں کو مزید ناراض نہ کرتے، مکھن لگاتی گال چٹا چٹ چومے مگ لیے فوری سیڑھیاں پھلانگیں چڑھی۔ عاقب کے کمرے کے دروازے میں پہنچ کر ہلکا سے دبایا تو وہ کھل گیا۔ صوفے پر دراز ہوئے ویڈیو گیم کھیلتا عاقب اس کی آمد پر پیر کے تلووں تک جلا۔ انیب اندر وارد ہوئی، مگ میز پر عاقب کی پھیلی ٹانگوں کے پاس رکھتے پاس بیٹھنے لگی جب وہ سانڈ کی طرح پھنکار کر گھورا، یہاں کہاں نکلو۔ مروت و لحاظ کو چھوئے بنا زہر اگلا انیب نے ہاتھ سے اس کے میز پر پھیلے پیر پرے دے مارتے زمین کی جانب اتارے اور خود اس جگہ بیٹھی۔ عاقب نے جوائے اسٹک میز پر رکھتے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہی اس کی بازو پکڑے، اٹھ کر گھسیٹا اور کمرے کے دروازے تک لائے۔ انیب کی مزاحمت پر رکا
किस किस्म के बेरहम इंसान हो, धक्के मत दो, तुम्हारी दिलजोई करना चाहती हूँ। अनीब ने ज़ोर लगाते उसको धकेलने से रोका। जो ज़ख्म दे से दिलजोई का कोई हक नहीं, तुम और दारिया मेरी मुजरिम हो रहोगी। बहुत खुशी हो रही थी तुम्हें कि दारिया मुझे तुमसे कम समझती है। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बेस्टी दारिया। मैं अभी से दोस्त नहीं सीधा अपनी मलकियत बनाऊंगा। उसके फाड़ खाते तेज़ लहजे में जलन तो थी ही, वार्निंग भी थी। वो दरान माहिर शाह की है और इंशाल्लाह आखिरी सांस भी इसी के हिसार में लेगी। तुम किसी अपने जैसे फसादन को क्यों नहीं चुन लेते? तुम्हारा गम गलत होगा तो शायद ये तन बदन को लगी ना दिखाई देती आग सर पर जाए। अनीम इससे इस बार अब ज्यादती कर रही थी। वो समझ ना पाती कि क्या क्या बोल जाती है और फिर अकेले में फूट फूट कर रोना पड़ता था। आग नहीं है अब ये, फटने के दहाने आया। आतिशफ़शां है अनीब बीबी, तुम तो अब इसकी चिंगारी भी नहीं सह सकती, इसलिए तुम जैसे फसादन का पत्ता तो कटा समझो। मुझे अगर कोई औरत सुकून दे सकती है तो वो दारिया है और इसे देना होगा। अगर वो दारान की रही तो आखिरी सांस शायद चंद दिनों में ही ले ले। हर चीज़ के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम सबकी नींदें उजड़ने वाली हैं। अब निकलो। अपनी दिलजोई का टोकरा उठाए, अनीब की तजलील किए वो इसे बाकायदा कमरे से निकाल बाहर करता। उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गया, लेकिन आज अनीब जहांगीर की आंखों में वो आंसू थे जो अब से पहले वो सिर्फ तन्हाई में बहाती थी। आ गया मेरा होटल, अब चले जाओ, यहाँ मेरी थोड़ी सी इज्जत है। होटल वो दो साथ पहुँचे, जबकि एंट्रेंस पर रुके। दारिया ने उसके भी साथ चले आने पर बिगड़ कर रोकते परे किया। कहना क्या चाहती हो? मेरी मौजूदगी तुम्हारी इज्जत खराब करेगी या कमी कर देगी? वो हमेशा ही लड़ने पर तैयार लगता था इसे, लेकिन दारिया खामोश हुई, क्योंकि सच में उसके कहने का ऐसा कोई मकसद न था। हक की बात की थी तुमने, वो मेरी भलाई तो नहीं है कहीं से। वैसे भी दारिया में मज़ीद किसी स्कैंडल को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। वो अपनी बात समझाने के चक्कर में मज़ीद बड़ा ब्लंडर बल्कि गलत बात कह बैठी। तारान के गज़ब को बढ़ावा दिया गया। मेरे साथ तुम्हारा स्कैंडल क्यों बनने लगा? कलमंद खातून, तुम गर्लफ्रेंड नहीं हो मेरी, ना महबूबा, थोड़ी सी बीवी हो बस। और ये कौन से हक़ का सोच बैठी हो? ख्वाबों से बाहर तशरीफ़ ले आओ। हक़ सिर्फ वो नहीं होता। सख्त उकता कर उसके ख्यालात का लेवल सोचता, मुँह बिगाड़ता, वो पर नज़रें सी चुराता बोला, जबकि दारिया को चिंगारी लग चुकी थी। लेकिन वल्लाह इस दौरान माहिर की नज़रें चुराने का जान निकालता लम्हा इस चिंगारी को फिर से राख बनाकर दारिया के दिल तक धड़क जगा गया। और तुम्हारा मेरा हक से मुराद क्या था? मुझे अच्छी सेहत बनाने के रहनुमा असूल सिखाने थे कि चलो थोड़ी मोटी होकर अपना भला कर ले। बेचारी दारिया को उसकी डबल क्रॉस और मीनिंग बातों पर खीर गुस्सा आया। देखा, तुम्हारी सुई मोटे होने पर ही अटकी है। ये जुमला दारान ने बिना सोचे लड़ने में के मोशन में कह दिया, लेकिन जब एहसास हुआ क्या वाहियात बोल बैठा है, अपने आप को चपेने मारने का दिल चाहा, या फिर ज़मीन फटे और वो समा जाए अंदर। दारिया भी मुंह मोड़े बमुश्किल होंठों को हिसार लेती, बेसाख्ता मुस्कुराहट दिक्कत से दबा पाई। वो दारान को इस लम्हा क्यूट इमेजिन किए मसरूर थी। जब पलट कर से देखा तो मौसूफ घबराए हुए पुरएतमाद होने की नाकाम कोशिश करते सीधा दारिया के दिल की घंटियों से जा उलझे। अब जाओ ना, दारिया ने ही बीच का फसूल तोड़ा। ना जाऊँ तो क्या करोगी? अपनी ज़ुबान की बेलगामी का तोड़ करते ज़रा एक्स्ट्रा अकड़ा गया। कुछ नहीं, अंदर चली जाऊँगी होटल में और जाकर मज़े से सो जाऊँगी। सिक्योरिटी को कह दूँगी ये आदमी मुझे छेड़ा है, वो खुद निमट लेंगे। दारिया की ने मुस्कुराती संजीदगी के संग अपने नेक इरादे बताए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने छोटे से छोटे अमल का सूद समेत बदला पाओगी, याद रखना। उसके दाएं बाएं हाथ दीवार पर रखे, ज़रा झुकने के बावजूद एक जेंटलमैन किस्म का फासला बरकरार रखे। दारिया को धमकाया, लेकिन वो आगे से जिज करता मुस्काई। मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, अब जाओ बिना। या नालाज बेबी को गुड नाइट किसी चाहिए। मुकाबिल को सुलगा कर वो महजूज हुई, क्योंकि वो उसके बहुत करीब आकर दारिया को इस शरारत पर खुद अपने खूबसूरत नकोश से उकसा चुका था। लेकिन इस बार तो हद कर दी साफत ने। दारान ने बिना कुछ सोचे कि झटके से दारिया की गर्दन दबोची। मोहतरमा की सारी मस्ती बाहर आने तक की। ऐसी नाजेबा गुफ्तगू तुम्हारे सर्कल में आम होती होगी, हमारे यहाँ इसे बेशर्मी गर्दाना जाता है। ना तो मुझसे ऐसे लहजे में दोबारा बात करना, ना ऐसे सस्ते अल्फाज चुनना मुझसे मुखातिब होते वक्त। समझ आ रही है? ये दूसरे तरीके से समझाऊँ? गर्दन पर इस वहशी की पकड़ इस कदर संगीन थी कि दारिया दोनों हाथों की कुव्वत से उसका हाथ पकड़े मज़ाहमत करके चंद सांसें लेने में कामयाब हुई। पूरा चेहरा सुर्खियाँ छलका गया। आह! उसका हाथ झटक कर पूरी कुव्वत से तारान को परे धकेलती वो गहरे सांस लेती, अपनी गर्दन मसलते इसे काट खाता गोरी। ठीक है दरिंदे, गलती हो गई, मुझे कहना चाहिए था। बाअदब बामुलाहिज़ा क्या एक खूबसूरत बॉसे की हाजत हो रही है अली चा को, या ऐसे ही अपने चरणों को जहमत दे लेंगे दफान होने के लिए? पहले तो दारान को लगा वो कुछ शर्म खा जाएगी, पर दारिया ने तो न जाने कौन से बदले निकाले थे। दारान को लगा अगर 2 मिनट रुका तो हंसकर सारे रोब की वफात करवा बैठेगा। तभी एक ड्रामाई सी मनहूस और खा जाती नज़र दारिया पर डालता वो वहाँ से भाग निकला, और उसके जाते ही वो अपनी गर्दन से लाती हंसी। और फिर रात की रानी तो तब दीवानी हुई जब होटल के लॉन से गुजरता मुस्कुराता हुआ दारान माहिर शाह दिखाई दिया। वल्लाह आज उसकी मुस्कुराहट कई महंगे जवाहरात गिरवी रख कर भी ना मिलती किसी को।
پر آفرین وہ حسینہ آفت و شر جسے بن ماں کے مل گئی جاری ہے۔ جی جناب، خوش ہیں داریہ داران کے فینس اور حیات کے ساتھ زیادہ برا نہیں ہونے دیا، ناول کو زیادہ ٹینس کرنا ٹھیک نہیں۔ ہاں، ناول ضرور کچھ برا بھگتنے والی ہے۔ کیسی لگی کہ اس بیسٹ سین، بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ تو سنڈے کی چھٹی ہوگی تو اب ہم ملیں گے منڈے کو 16 ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔